اسمبلی کو چیلنج ہے. تیسرا گروپ جیسے کہ میں نے پلان بتایا تھا وہ یہ تھا کہ میری نا 7 پوائنٹس ہیں فار آل علماء اینڈ پبلک. آل علماء اینڈ پبلک. نمبر ون ریکویسٹ, کوئی بھی عالم چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو یا جو بھی ہو, کسی سیکٹیرین فساد کی سازش کا حصہ نہ بنے. یہ آپس میں لوگوں کو پہلے بھی لڑوا چکے ہیں, آپ اس سازش کا حصہ نہ بنیے گا. آپ کے ایکسٹریمسٹ لوگ پہلے ہی یہ بات کہہ چکے ہیں, ایکسٹریمسٹ نان مسلم جو فسادی لوگ ہیں, کہ ہم نے ان کو یہ کام کروانا ہے, کیونکہ یہ کام عراق میں بھی ہو چکا ہے, شام میں بھی ہو چکا ہے, یمن میں بھی ہو چکا ہے, ملکوں کے ملک تباہ ہوئے ہیں, سلطنتیں ٹوٹی ہیں, ملک کے ملک لوٹے ہیں. اس کا حصہ نہ بنیے گا. یہ بہت بڑی سازش ہے, یہ آپ کو اندر سے لڑوانے کی سازش ہے. اکٹھے ہو جانا, اس پہ بالکل ایک دوسرے کے اوپر حملے نہ کرنا. تو لہٰذا سیکنڈ سولوشن پوائنٹ امپورٹنٹ, سیکنڈ ریکویسٹ ٹو دا پبلک اینڈ علماء, یہ علماء کے لیے خاص, کہ آپ اپنی اپنی کتابوں میں کہیں پر جو قرآن کے اوپر اس طرح کے حملے ہیں نا, ان کا کھلم کھلا رد کریں. ہم مسلمان کتابوں کے اندر سے چیزیں ڈیلیٹ کرنے کا کام تو نہیں کرتے کہ کتابوں میں تحریف شروع ہو جاتی, کم از کم حاشیے لگائیں, بتائیں کہ جی یہ غالی عقیدہ ہے, اس قسم کے کسی عقیدے کو ہم نہیں مانتے, قرآن ان سب سے اوپر ہے, اسٹینڈ آن دیٹ. جس کی بھی کتاب میں ایسا کوئی لکھا ہوا نا فضولیات جس کو لوگ ایسے لے کر سٹک جاتے ہیں, پٹک جاتے ہیں, الٹ جاتے ہیں, اس کا یہ حل کریں. اچھا جی, اگلی بات, اہم سولوشن اس کے اندر جو ہے نا بڑا اہم نقطہ ایک اور ہے, وہ یہ ہے کہ آج سے آپ نے اس بندے کا نام وسیم لینا ہے. اس کو نہ سید بلانا نہ رضوی, بالکل نہیں, یہ اس کا مستحق نہیں ہے. یہ ساری پبلک کو میری ریکویسٹ ہے. اچھا, ایک اور پبلک کو ریکویسٹ ہے, یہ پبلک کے لیے, کوئی بندہ کسی قسم کی جذباتی کاروائی, سمجھ رہے ہیں نا, کوئی مجاہد بننے کی کوشش نہ کرے, کوئی اس قسم کی جذباتی کاروائی نہ کریں. یہ اس کی علمی موت ہو جائے گی خود بخود. اہل تشیع سے درخواست ہے کہ وہ اس سے خود نپٹیں. یہ گھر کے اندر سے اس گند کو نکال کے باہر پھینکیں یا اس کا علاج کروائیں. وہ کیا, وچ از نمبر 5 ہو گیا کہ جی اس سے آپ معافی, اسے کہیں معافی کا اعلان کرے, توبہ کا اعلان کرے, اور تقیہ نہیں چلے گا, بالکل تقیہ کے بنا, یہ تقیہ والا معاملہ نہیں, یہ معافی مانگے. اور اس کے لیے شیعہ علماء اس سے مل کر باقاعدہ ڈیبیٹ کریں, اس کا دماغ ٹھیک کریں, علمی طور پر ٹھیک کریں. پہلے اس کا علمی علاج کریں نا, یہ تو نہیں کہ جو ہے نا وہ آگے بڑھ جانا, نہیں, ایسا کوئی کام نہیں کرنا, اس سے آپ ڈیمیج کریں گے, نقصان کریں گے. یہ جی آپ نے کرنا ہے چھٹا کام. یہ علماء سے میری درخواست ہے, اور یہ شیعہ علماء کا کرنے کا کام ہے. کوئی سنی عالم ملنے کی غلطی نہ کرے, اس کا مطلب غلط لیا جائے گا, اور وہ سازش ہے نا کہ لڑوانا چاہ رہے ہیں آپ کو, اس سازش میں نہیں آنا. آخری 7واں پوائنٹ میرا وہ ہے جی میرا غیر مسلموں سے. پبلک, میں نے کہا تھا نا آخری بات جو ہے نا وہ 7 سٹیپس کے اندر پبلک اور علماء سے ہوگی, اس میں اب میں نان مسلم پبلک کو ایڈریس کروں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر قرآن میں ایسی کوئی وائلنس ہوتی تو کم از کم جو نماز پڑھنے والے مسلمان ہیں وہ تو گردنیں اتار رہے ہوتے نا, وہ تو کچھ کرتے نا. انڈیا میں 200-250 ملین مسلمان تو ہے نا, 200 ملین تو 20 سال سے کہتے آ رہے ہیں, اب تو آبادی ماشاءاللہ پتہ نہیں 250-300 ملین ہوگی, بہت بڑی آبادی ہے. اتنی آبادی کا اگر 50% بھی لوگوں کو اڑانا شروع کر دینا, جو کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیتیں ہیں, میرے سامنے ہیں وہ آیتیں, میں نے غیر مسلموں نے, کرسچنوں نے بھی کئی دفعہ کوٹ کی ہیں. میں ان سے پہلا سوال پوچھتا ہوں, بھائی قرآن آپ نے شروع سے پڑھا تھا کہ سیدھا ہی یہاں پہ انگلی کسی نے رکھوائی تھی؟ یہ تو ہو گیا نا بلنکر آن کر کے, انڈیکیٹر آن کر کے سیدھا ہی ایک جگہ سٹاپ مارنا ہے. یہ بنجی جمپنگ نہیں کرنی قرآن کے ساتھ, چیری پکنگ نہیں کرنی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ہم کچھ اور کر رہے ہوتے, آپ سے ایسے کیمرے کے سامنے بات نہ کر رہے ہوتے. یہ میں گوروں کو بھی کہتا ہوں. ایک بندہ میری یہ ویڈیو دیکھا تھا, میں تو جو ہے نا فلاں ایجنسی سے تمہاری بات کروں گا, تم تو بڑے یہاں کھلی باتیں کرو. بھائی یہی کھلی باتیں ہم امریکہ میں, میں امریکی شہری ہوں, امریکی سٹیزن ہوں, ہم فریڈم آف سپیچ ہے اور ہم کھل کے بات کرتے ہیں کہ, اور امریکی ہمیں الحمدللہ سنتے ہیں اور ہمارے ساتھ بڑے پیار سے بیٹھتے ہیں کہ بھئی یار واقعی ہماری تو آنکھیں کھل گئیں. بھئی ایسی کوئی بات ہوتی تو ہم اس پہ ایکٹ اپون کرتے نا, کوئی ایکشن لیتے. ایسی بات نہیں ہے, آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. یاد رکھیں کہ اسلام جو نا, اگر ہم نے تلوار سے پھیلانا ہوتا, اگر کافروں کو صرف مارنا ہی ہوتا یا ان کو ملیچ سمجھنا ہوتا,
یا ہمیں ایسا ہوتا کہ ان کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں، تو یقین مانے اس پہ مسلمان کم از کم جو نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، سیکولر کو تو چھوڑ ہی دینا، جو بے دین ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے نا 5 وقت کی یا چند نمازیں جمعہ ہی پڑھنے والا ہے، وہ یہ ان پہ عمل ضرور کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر مسلمانوں نے واقعی تلوار کے زور پہ پھیلایا ہوتا نا اسلام، تو صرف ہندوستان میں ہی پچھلے 1000 سالوں میں ایک ہندو کو نہ چھوڑتے۔ وہ ہندو شروع سے میجورٹی تھے، آج بھی میجورٹی رہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو ہے نا کہ تلوار کے زور پہ کہ تلواریں رکھیں اور کلمہ پڑھو، یہ اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو مجبور کیا جائے۔ اسلام تو لوگوں کے سامنے یہ پیش کرتا ہے کانسیپٹ۔ اب میں تھوڑا سا اسلامی جہاد بتا دوں، وہ کیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا ایک نام ہے الفرقان، برائی اور اچھائی میں تمیز کرنے والی کتاب۔ یہ صاف بتاتا ہے آپ کو، اس میں آپ کے لیے اچھی خبر ہے اچھے لوگوں کے لیے، اور جو برا ہے، جو زانی ہے، بدکار ہے، ریپسٹ ہے، اپرادھی ہے، وہ جو لوگوں کی عزتیں لوٹتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، جانیں لیتا ہے، اس کے لیے پیغام ہے کہ تمہارے لیے قرآن تلوار ہے۔ قرآن اس مظلوم کے ساتھ ہوگا جس کو تو نے لوٹا، جس کی عزت لوٹی، جس کا مال لوٹا، جس کا خون کیا، اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ بھی رحمت ہے، اس مظلوم کا ساتھ دینا تو رحمت ہے نا، ورنہ وہ تو مظلوم کہے گا یہ کدھر کا انصاف ہے، کیا اپرادھی کے ساتھ بھی پیار کرنا ہے، ریپسٹ کے ساتھ بھی پیار کرنا ہے؟ آپ خود ہی تو ہندو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار ریپسٹ کو پھانسی دو اور یہ کرو۔ تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ برے کا ساتھ نہ دو، برے کے لیے آپ کو اشارے لگانے پڑیں گے، ٹریفک لائٹس لگانی پڑے گی، جیل بنانی پڑے گی، عدالتیں بنانی پڑیں گی۔ قرآن بھی وہ عدالت ہے، بس قرآن اسی عدالت کو قائم کرنے کی بات کر رہا ہے، اور تو اس میں کوئی بات نہیں۔ قرآن وہ نظام دیتا ہے جس میں رحمت کا صحیح مطلب بتایا جاتا ہے، اور وہ صحیح مطلب یہی ہے کہ برا اور اپرادھی اور بدماش، اس کے خلاف کھڑے ہونا جو ہے، اس کا ہاتھ روکنا برائی سے ہی اصل میں رحمت ہے، کیونکہ اس سے پوری سوسائٹی پہ رحمت ہوگی۔ یہ کانسیپٹ ہے جو کہ اس معاشرے میں بہت سے نان مسلم بھی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ سول سوسائٹی جسے کہتے ہیں نا، سول لوگ، یہ اسلام تھا۔ ہر اچھا کام جو آپ کو سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے نا، میں آپ میرے سامنے وہ رکھیں، میں آپ کو قرآن سے نکال کے دکھاؤں گا کہ یہ قرآن کا پیغام تھا۔ تو یہ ہے جی 7 میں نے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے، 7 پوائنٹس آخر میں، جس میں میں نے پبلک کو ایڈریس کیا۔ یہ 7 پوائنٹس اگر سمجھ میں آ گئے انشاءاللہ، تو وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میں اس کو چیلنج کیوں کر رہا ہوں، اور اس کی فیملی کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ پر بھی بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے، اور آف کورس شیعہ کمیونٹی کے لیے تو ہے ہی ہے، اور انہوں نے کھل کے اس کے خلاف اعلان برات کیا ہے، which is a good sign۔ الحمدللہ اس پر سنی علماء کو بھی تھوڑا ٹھنڈے دل سے چلنا چاہیے، اور ان کو ساتھ لے کے چلیں کہ بھائی اس کا مکمل جو ہے نا سلسلہ سیٹ اپ ختم کرو، تاکہ ہم کسی بڑی مصیبت میں نہ پڑیں۔ یہ ہے سارا معاملہ۔ بات لمبی ہو گئی، مگر امید ہے کہ اس بات سے فائدہ ہوگا، اور جہاں جہاں یہ بات پہنچنی ہے انشاءاللہ وہ اللہ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ وسیم صاحب کو ہدایت دے، ہم ابھی بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اور اگر ان کے لیے ہدایت نہیں ہے تو ان کے فتنے اور شر سے تمام انسانوں کو محفوظ رکھے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔